حسد نے ہمیں برباد کر ڈالا، موبائل نے جماعت کی عبادت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغوں دل کی راحت چھین لی ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ہمارے بھائیوں، عزت مآب بہنوں، ابھی اسلامی سنگھ نیپال ایک ہفتے کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں اس پر مہم چلا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ اس مہم کا حصہ بنیں تاکہ یہ اہم میسج ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچے۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں، سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہنوں میں بالکل راسخ کر لیجئے کہ اسلام دنیا میں انسانوں کی بھلائی و بہبود، انصاف اور عدل کے قیام، امن و شانتی کا نظام، اس کے لیے آیا ہے، اور اسلام کے ماننے والے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو امن، شانتی، عدل، انصاف اور انسانی بھلائی و بہبود کے نظام سے آگاہ کرے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام نے تحقیق اور تحقیق کے نتیجے میں جو کچھ اللہ نے اس دھرتی پر بنایا ہے، ان چیزوں کو انسانوں کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا یہ امتی فرض ہے۔ اور جب تک مسلمان اس دھرتی پر قرآن اور سنت کے شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کر رہے تھے، جبکہ وہ دور یورپ کا تاریک ترین دور تھا، تو مسلمانوں نے بڑی بڑی سائنسی تحقیق کی، ایجادات کیے، جو صرف آج ہمارے لیے ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اور جب امت مسلمہ کا زوال آیا اور اس کا رشتہ قرآن اور سنت سے کمزور ہو گیا یا رسمی ہو گیا، تو ہم نے بھی عیسائیوں کی یا یورپ کی دیکھا سیکھی علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، دینی علم اور دنیاوی علم، اور تحقیق و جستجو اور اس دنیا کی چیزوں پر غور و فکر اور اس کو انسانی ضرورت اور مفاد کے لحاظ سے بنانے والا جذبہ
ہمارے اندر سے ختم ہو گیا اور ہم دنیا میں ذلیل اور غلام بن گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے نئی ایجادات جو انسانوں کے فائدے کے لیے تھی اس کے اوپر حرام ہونے یا باطل ہونے کے فتوے لگائے اور امت مسلمہ کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے۔ پیارے سامعین، کوئی بھی آلہ اپنے آپ میں غلط یا صحیح، حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اگر اللہ کی مرضی کے حصول، انسانوں کی بھلائی اور دنیا میں امن و شانتی کے قیام، عدل کے قیام، انسانی فلاح بہبود میں ہو تو اس کا استعمال عبادت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی معصیت اور انسانوں کو تکلیف پہنچانا، انسانیت کو نقصان پہنچانا، دنیا میں تخریب اور ظلم و ستم کا ذریعہ بنے تو وہ حرام اور گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا خاص موضوع جو موبائل اور انٹرنیٹ ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے آپ میں غلط یا صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایجاد بہتر ہے، لیکن اس کا حرام یا حلال ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم تو یہ کہیں گے کہ آج اہل حل و عقد، صاحب اقتدار لوگوں کو ہر جگہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کا ایجاد کیا جائے جو زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو اور اس میں باضابطہ لوگوں کو لگایا جائے اور مالیت خرچ کی جائے۔ اگر یہ چیز وہ لوگ کریں گے جو انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں، جو انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، جو عدل و انصاف کا قیام چاہتے ہیں، جو امن و شانتی چاہتے ہیں، جو فلاح و بہبود چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہوگا کہ وہ ان کاموں کو کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جیسا کہ آج ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسرے لوگ اس کو ایجاد کر رہے ہیں، تو ایک بہت ہی معروف کہاوت مسلمانوں میں آ رہی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن فهو احق بها اینما وجدہ، کہ حکمت، دانائی، انسانوں کی بھلائی کی بات یہ مسلمانوں کی گمشدہ پنجی ہے۔ وہ جہاں بھی پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو لے لے۔ میرے بھائیوں، آج تو میں ہمارے نوجوانوں کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ انٹرنیٹ اور موبائل ایسے ہاتھوں میں ہے، یہ سوشل میڈیا کا کنٹرول ایسے ہاتھوں میں ہے، وہ جو دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں،
استحصال کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، ناانصافی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے نوجوان اسی میں تحقیق کریں اور اس کے ایجاد کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور آگے ڈیولپ کریں تاکہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہو جو دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، جو عدل چاہتے ہیں، تو یہ مطلوب ہے۔ جب تک وہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کا استعمال ہم مفید کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں فائدے کا پہلو کیا کیا ہے، اس کو اجاگر کریں گے اور اس کو سامنے لائیں گے تاکہ جو لوگ اس کے جو فائدے کے پہلو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم سامعین کرام اور میری معزز سامعات بہنوں، اگر ہم اس کے فائدے کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کی وجہ سے معلومات اور تعلیمی مواد تک رسائی بہت آسان اور بہت ہی سریع ہو گئی ہے، جلدی ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کا استعمال صحیح معلومات کے حصول اور تعلیم کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے آن لائن کلاسز آپ گھر میں بیٹھ کر کے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن لیکچر سن سکتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے جو محققین ہیں، جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، ان کے لیکچر کو سنا جا سکتا ہے دور سے، جس کے لیے کل لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ سکتے تھے، آج ان کو ہم فری میں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ای لرننگ یہ بھی ایک اس کے فوائد میں ہے جو اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے زبان اور تعلیمی ویڈیوز سے آپ آسانی سے پڑھائی کر سکتے ہیں۔ مختلف زبانیں اور آپ مختلف زبانوں میں تیار شدہ مواد آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کے ہنر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر سے رابطہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سریع ہو گیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں آپ اپنے رشتہ دار سے، اپنے قریبی لوگوں سے، یا وہ لوگ جن سے آپ چاہتے ہو کہ رخ ان کے چہرے کو دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں، تو آپ ویڈیوز کال کر سکتے ہیں، وائس کال کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا میسج بھیجیں جو ان کے پاس سیو بھی رہے تو آپ میسیجنگ کر سکتے، یا اس وقت وہ کال پر اویلیبل نہیں ہے اور بہت ضروری میسیج ہے تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ آن کی آن میں آپ دنیا کے ہر کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ایمرجنسی میں ہیں اور آپ کو فوری مدد کی ضرورت ہے تو یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل آپ کو اس میں مدد کرے گا۔ اسی طرح سے آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے بڑے مواقع ہیں جو آن لائن آپ ان جگہوں سے کر سکتے ہیں جہاں آپ کے لیے پہنچنا دشوار ہو سکتا ہے یا اس میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کاروبار میں کم لگانی اور
اگر ایمانداری سے کیا جائے تو خریدار تک آپ کم پیسے میں سامان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ورک فرام ہوم یعنی گھر سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، یہ اس کے اہم فائدے میں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور کچھ دیر آرام یا کچھ تفریح چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر جو جائز اور مفید کھیل ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ حلال دائرے میں رہ کر کے آپ اس سے اپنی روح کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی مختلف ثقافتوں تک اور معلومات تک آپ رسائی کر سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے اور بھی فوائد ہیں جو موبائل اور انٹرنیٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں یہ بہت مفید ہے وہیں اگر اس کا غلط استعمال ہو تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے، کوئی بھی چیز بہت مفید ہے لیکن اگر اس کی حد سے زیادہ اس کا استعمال ہو یا اسی پر آدمی ڈیپینڈ ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہی مفید چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز کا استعمال اگر اس کے دائرے میں ہو تو وہ مفید ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی لت میں اتنے گر گئے ہوں کہ آپ پڑھائی سے دور ہو گئے ہوں، آپ وقت کو ضائع کر رہے ہوں، بیٹھ کر کے چینلوں کو یا اس کے ایک سے ایک بدل رہے ہوں۔ ایسے میں آپ کا وقت برباد ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے سے انسان جو ہے دوسروں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپس میں جو تعلقات کی گہرائی ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ذہنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو لت لگ گئی ہے غیر مناسب مضر قسم کے مواد سے استفادے کی یا اس تک پہنچ کی تو یہ تو آپ کی دنیا بھی بگاڑ دے گا اور آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ ہونے کے لیے تو یہ جتنی باتیں نقصان میں ہے وہ سب دنیا اور آخرت بگاڑنے ہی والی ہے۔ محترم بھائیوں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ خود ان کو جو تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو جلا دینا چاہیے اور اس کے لیے تحقیق کرنا چاہیے، اس آسانی کی وجہ سے ان کے اندر سے آہستہ آہستہ تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں مشین پر، آپ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں سوشل وہ جو مواد ہے جو آپ کو فراہم کیا جاتا ہے، چیٹ جی بی ٹی یا دوسرے اور بھی جو جگہیں ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی چیز کا فوراً جواب آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کے اندر خود سوچنے، سمجھنے، تحقیق کرنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے اور اس کو حالات کے لحاظ سے نافذ کرنے، یہ صلاحیت جو ہے یہ گھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ اگر اس کو دیکھا جائے، ایک دم آپ موبائل میں یا انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں تو آنکھوں کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، آنکھ کمزور ہو سکتی ہے، نیند میں کمی آ سکتی ہے جو انسانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، گردن اور ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے اور اسکرین کی آپ کو لت لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے آج کیا دیکھا جاتا ہے،
एक घर में बैठे हुए भाई बहन एक दूसरे से आपस में अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, अपने जज्बात को शेयर नहीं करते हैं, अपने कारोबार या अपने घरेलू मामलात में मशवरे नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिश्तेदारी का आपस का ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हो रहा है। दूसरे जो समाज के लोग हैं उनसे जो ताल्लुक़ात है वो कमज़ोर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इसका सामने आ रहा है। हकीकी ज़िंदगी के बजाय आप वर्चुअल ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, आप उसी दुनिया में खो रहे हैं। आपको जो हकीकी ज़िंदगी है, जो आप खुद उसको जब भुगतेंगे, उसके साथ रहेंगे और उससे जो आपके अंदर चीज़ें पैदा होंगी, उसके बजाय आप वर्चुअल दुनिया में रहते हैं और कभी कभी आप हकीकी ज़िंदगी के लिए खुद नाकारा साबित हो जाते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम, और आप देख रहे हैं कि बैंकिंग के बहुत सारे क्राइम सामने आ रहे हैं। अब ये एक उसका बहुत ही मनफी पहलू है। उसी तरह से कभी कभी इस पर फेक न्यूज़ चला दी जाती है और उसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चों के लिए गैर अखलाकी मवाद उस पर आते हैं और बच्चे उसको देख करके और छोटे ही से उसके अंदर गैर अखलाकी चीज़ें हैं वो पैदा हो जाती हैं। उनका पढ़ने से दिल उचाट हो जाता है और वो तालीम से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो कभी कभार हमने आज देखा है कि वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि तालीम ही नहीं छोड़ते हैं। छोटे बच्चे को देखा गया है, 6 साल का बच्चा, उनको मोबाइल नहीं दिया गया, वो जा कर के आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर लिया। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जो हमारे यहाँ है। उसी तरह से ये खुदकुशी का रुझान अभी बढ़ता जा रहा है। आप मोबाइल में बड़ी बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं पाते हैं। आपके अंदर मायूसी आती है और लोग उस डिप्रेशन में आकर के खुदकुशी कर लेते हैं या कत्ल कर देते हैं, जो बहुत बड़ा जुर्म है। उसी तरह से बाज़ औक़ात आपकी जो दफ्तरी ज़िम्मेदारियां हैं, आपकी जो घरेलू ज़िम्मेदारियां हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल करने की ज़िम्मेदारी है, बिजनेस की ज़िम्मेदारी है, आप उन सब से गाफिल हो कर के आप इसमें अपना वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं और वो काम नहीं हो पा रहा होता है जो आपको करना चाहिए था। इस तरह से आप अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं। तो ये और इस तरह के बहुत सारे नुकसानात हैं जो इसके गैर मुअतदिल इस्तेमाल से पैदा होती हैं। हम कोशिश करें कि इसको भी हम मुफीद बनाएं और इसका जो ज़रर का पहलू है उससे खुद भी बचें और दूसरे लोगों की बचाएं। मेरी आपसे इल्तिजा है इन बातों पर खुद भी अमल करें और सारे आप जिन तक पहुंचा सकते हो सबों तक ये बातें पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे, मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे, मोबाइल ने तिलावत की हलावत छीन ली हमसे, मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे, मोबाइल ने तिलावत की हलावत छीन ली हमसे।